نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اپنی کتاب الصلاۃ کی کتاب نماز کے مسائل کی پیج نمبر 81 سے شروع کریں گے، مسئلہ نمبر 204 سے کہ رکوع اور سجدے کی متعدد مسنون تسبیحات میں سے یہ دو جو ہیں یہ ہیں جو اس پر ہم پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہتے ہوئے سنا۔ تو جیسے کہ ہم کو پہلے سے معلوم بھی ہے کہ سبحان ربی العظیم ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ رکوع میں بھی، تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا عظیم رب پاک ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عظیم بھی ہے اور پاک بھی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ ہے کہ میرا بلند رب پاک ہے، یعنی کہ آپ نے عظیم کہا پہلے اور اس میں سجدے میں آپ نے اعلیٰ کہا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کرا ہے۔ تو یہاں پر ذرا سے ہم اس کے معنوں کو بھی غور کر لیتے ہیں۔ عظیم کا ورڈ عظمہ سے آیا ہے۔ عظمہ کہتے ہیں اونٹ کی بڑی بڑی ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کو عظیم عظمہ کہتے ہیں۔ چونکہ اونٹ کی ہڈیاں بہت بڑی ہوتی ہیں تو عرب لوگ اس کو کہتے تھے کتنی بڑی عظیم ہے یہ، تو عظیم کے ورڈ میں بڑے کے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر ایک اور غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ جب آپ عظیم کا مطلب یہ بھی ہوا کہ طاقتور ہے، تو جب ہم آپ رکوع کی ایک پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ سب سے کمزور پوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کا بیلنس پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سے کوئی دھکا دے، ہلکا سا کوئی بچہ بھی بھاگتا ہوا آئے، اور اگر آپ کا بیلنس پورا رکوع کی حالت میں ہے تو زیادہ احتمال ہے کہ آپ گر پڑیں گے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کہ جب انسان اپنی سب سے کمزور پوزیشن میں ہے تب وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو بلند ہے، تو عظیم ہے، تو طاقتور ہے، یعنی کہ اس کا اپوزٹ جس کے حالت میں بندہ ہے۔ پھر جب سبحان ربی الاعلیٰ ہم کہتے ہیں تو ہم سجدے میں ہوتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں انسان سب سے نیچے ترین ہوتا ہے، زمین سے زیادہ نیچے وہ جا نہیں سکتا۔ جب اپنا انسان سر زمین پہ رکھتا ہے تو وہ دنیا کے لحاظ سے سب سے نیچے ترین حالت میں ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے۔ اور اس حالت میں کہ اس سے نیچے تو آپ جا نہیں سکتے، اس حالت میں آپ کہتے ہیں کہ پاک ہے میرا رب جو کہ سب سے بلند ہے۔ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ ہم سبحان ربی العظیم رکوع میں جب کہتے ہیں تو ہم سب سے کمزور اور ہمارا رب سب سے طاقتور، اور جب سجدے کی حالت میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے نیچے اور ہمارا رب سب سے اونچا۔ تو یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب آپ یہ پڑھیں گے تو یہ کوشش بھی کریے کہ آپ اس کو فیل بھی کریں کہ میں اس وقت کتنا کمزور ہوں، اے اللہ میں تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں کیونکہ میں بہت کمزور ہوں، میں تیرے آگے سجدہ ریز ہوں کیونکہ میں سب سے نیچی ہوں، سب سے چھوٹی ہوں، سب سے اصغر ہوں، سب سے صغیر ہوں۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح کہا کرتے۔ اب آپ کو یہاں سے اس والی حدیث سے معلوم ہوگا کہ رکوع اور سجدے میں صرف سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، بلکہ ہم کو سنت سے اور بھی دعائیں ملتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں جب بچے کو نماز سکھائی جاتی ہے تو ایک دعا سکھا دی جاتی ہے اور ہم پھر ساری زندگی وہی پڑھتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہی کافی ہے، حالانکہ ہمیں مسنون حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کر دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کی دعائیں بھی الگ الگ موجود ہیں اور سجود کی دعائیں بھی الگ الگ موجود ہیں۔ تو آئیے ہم آج کی دعا دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح کہا کرتے۔ کیا ہے وہ؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح،
تو کیا معلوم ہوا کہ ایک تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کی یا اس کے علاوہ سبوحن قدوسن بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، اس کے بعد سبوحن قدوسن پڑھ لیں، یا آپ چاہیں تو وہ پڑھیں یا پھر یہ پڑھیں، لیکن آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ تو اگر ہم یہ یاد کر لیں تو ہماری نمازوں میں زندگی بھی آ جائے گی، تازگی بھی آ جائے گی اور مزہ بھی آ جائے گا۔ رکوع میں دونوں ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پر رکھنے چاہیے، رکوع میں دونوں بازو پھیلانے چاہیے۔ تو یہ ہم کو کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنے مضبوطی سے پکڑ لیتے، اس سے بخاری نے روایت کرا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جیسے آپ کی انگلیاں جو ہے نا وہ ذرا سا گیپ ہو جانا چاہیے، کھل جانی چاہیے، اور بالکل ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے آپ گھٹنے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے وہ صحیح پوزیشن۔ ہم کیا کرتے ہیں کبھی کہ ہم اپنی انگلیوں کو سیدھا ہی رکھتے ہیں اور گھٹنوں کے اوپر صرف ہاتھ رکھ لیتے ہیں، لیکن ہاتھوں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کرا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنے بازو پھیلا دیتے، یعنی کہ بازوؤں کو باہر کی طرف کھولنا چاہیے، جیسے کہ کوہنی جو ہے نا وہ آپ کی باہر کی طرف نکلنی چاہیے۔ بالکل کوہنی کو جسم کے پیٹ سے ملا کر نہیں رکھنا، بلکہ تھوڑا سا باہر کی طرف کھلنی چاہیے، اور پھر آپ اپنے ہاتھ ایسے گھٹنوں میں رکھیں کہ آپ نے اپنے گھٹنوں پہ جمائے ہوئے ہیں۔ حالت رکوع میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، یا اونچا ہو یا نہ نیچا ہو۔ یہاں پر آپ کو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہمارے رکوع میں ہماری کمر سیدھی ہو، بالکل ایسی کہ اگر اس کے اوپر کوئی پانی کا گلاس رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہ، یعنی کہ وہ بالکل میز کی طرح اوپر سے بالکل سیدھی ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بہت زیادہ جھکنا بھی نہیں ہے کہ کمر بالکل نیچے کی طرف ہو جائے، بہت زیادہ کم بھی نہیں جھکنا کہ کمر بالکل اوپر کی طرف اٹھی رہے، اور اس کا اینگل جو ہے نا وہ 90 ڈگری ہونا چاہیے۔ اینگل کے حساب سے آپ کو ذرا صحیح سمجھ آ سکتا ہے۔ بعض لوگ 45 ڈگری اینگل پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ 65 ڈگری اینگل پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی جھک جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو سائیڈ ویز ہو کر کبھی آئینے میں دیکھیے کہ جب آپ رکوع میں ہوتے ہیں تو آپ کی کمر سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو خود نہ سمجھ آئے تو کسی دوسرے سے برابر والے سے پوچھ لیجئے کہ ذرا بہن، ذرا بھائی، ذرا بیٹا میرا بتانا تو کہ میری کمر سیدھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ پوزیشنز اور ان کی صحیح سکوت بہت ضروری ہے نماز میں، خشوع کے لیے بھی اور خضوع کے لیے بھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ کبھی کبھی ہم جلد بازی کی وجہ سے بھی بھول جاتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود بھی پوری نہیں کر پاتے، اور ہم لوگوں کو بعد میں ایک دفعہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز میں چوری کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی نماز کے کسی بھی رکن کو پوری طرح سے نہ ادا کرے تو گویا کہ اس نے نماز میں بخل کر دیا، کمی کر دی، تو یہ ایک طرح سے اس نے نماز کے ارکان میں چوری کر دی۔ تو اس لیے اس کو نماز میں احتیاط برتنی چاہیے، ایک حالت سے دوسری حالت میں پوری طرح سے ہونا چاہیے، اور ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے لیے جلد بازی سے کام نہیں لینا، اور اس کو آرام سے ٹھہر کر نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے اور بالکل برابر رکھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رکوع و سجود اطمینان سے نہ کرنے والا نماز کا چور ہے۔ لو جی، یہ حدیث آ ہی گئی یہاں پر، میں سمجھی تھی شاید یہاں پہ نہیں ہوگی، تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے سے بتا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چور نماز کا چور ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا نماز کی چوری کیسے؟ فرمایا، نماز کا چور وہ ہے جو رکوع و سجود کو پورا نہیں کرتا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نماز میں چوری کہلاتی ہے اگر نماز کے ارکان کو، اس کی پوزیشنز کو پوری طرح سے مکمل طور پر تکمیل کے ساتھ نہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو قبولیت والی نماز بنا دے۔ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ بعض لوگ سجدے میں جا کر قرآن کی دعائیں پڑھنے لگتے ہیں۔ تو جان لیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو،
مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رکوع جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رکوع کی حالت میں بھی انسان جھکا ہوا ہوتا ہے، کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، اور قرآن سجدے میں بھی منع ہے کیونکہ سجدے میں انسان سب سے اپنی نچلی حالت میں ہوتا ہے، اور قرآن بہت عظیم چیز ہے۔ قرآن کو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن کو سجدے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہی ابھی آدھے کھڑے ہوتے ہیں، 45 ڈگری کے اینگل ہوتے ہیں کہ فوراً سجدے میں جا گرتے ہیں، تو یہ بھی نماز کی چوری میں آتا ہے۔ رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تو آپ میک شور کریے کہ آپ کی کمر سیدھی ہو اور آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے تو پڑھ کر وضاحت کرتے۔ رکوع سے جب سر اٹھا کر قومہ کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ شاید حضرت انس رضی اللہ عنہ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کرا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ پوری طرح کمر کو سیدھا کر کے کھڑا ہونا یہ قومہ کہلاتا ہے، یہ نہ کہ آپ تھوڑا سا کھڑے ہوئے اور واپس نیچے چلے گئے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ یہ جو بات ہے نا کہ یہاں پر ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا، یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نماز میں سکوت ضروری ہے، یعنی کہ جب آپ بہت جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں تو ابھی آپ کا جسم عادی بھی نہیں ہوتا کھڑے ہونے کا، آپ سجدے میں آ گئے، سجدے سے بھی اٹھے بھی نہیں تھے کہ اوپر کھڑے ہو گئے، تو نماز کے دوران آپ کے اعضاء کا اپنی جگہ پر ساکت ہو جانا یہ نماز کا حصہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں اوپر نیچے اٹھک بیٹھک کرنا ہی نماز کا حصہ ہے، لیکن ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ہر عضو کو ٹھہرا کر اپنی جگہ پر لانا نماز کا لازمی جزو ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت کے طور پر انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ حالت قومہ میں ہاتھ باندھنے یا کھلے رکھنے کے بارے میں کسی حدیث سے وضاحت نہیں ملتی، لہٰذا دونوں طرح سے درست ہے، یعنی کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں تو یہ دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں، ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں اور ہاتھ کھلے بھی رکھ سکتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ باندھتے ہیں کچھ لوگ کھلے رکھتے ہیں۔ قومہ کی مسنون دعا کیا ہے؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں حدیث۔ حضرت رافع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے سن لی، یعنی کہ سمع کہتے ہیں سننے کو، سمع اللہ اللہ نے سن لیا، کیا؟ جس نے حق کی تعریف کری، حمدہ اللہ کی تعریف کرنے کو حمید کہتے ہیں نا، حامد کہتے ہیں، سب میں اللہ کی تعریف آتی ہے، حمد و ثنا آپ نے سنا ہوگا، تو یہ وہی ورڈ ہے۔ تو جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ بولیں تو آپ نے اس وقت کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف سن لی۔ ان ادر ورڈ جب آپ نے رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم تو یہ اللہ کی تعریف تھی، تو پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی تعریف اللہ نے سن لی۔ اسی طرح مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ ایک ایکسٹرا جملہ ہے جو کہ ہم لوگ نماز میں اپنی نمازوں میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بہت ہی پیارے معنی ہیں۔ اس کے معنی ہیں تعریف اللہ کے لیے ہے بکثرت ایسی تعریف جو شرک سے پاک اور برکت والی ہے۔ کتنے پیارے اس کے معنی ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، 5-6 ورڈز ہیں، اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے، کوشش کریے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے سبقت حاصل کرتے دیکھا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ کتنا پیارا یہ جملہ ہے کہ 30 فرشتے بھاگ رہے تھے کہ ہم اس جملے کا ثواب لکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خالصتاً ان کے دل سے نکلا تھا
اور خالصتاً اس کے معنی اللہ کی سراسر تعریف ہے۔ اور اتنے پیارے جملے کا جو ہمیں اس حدیث میں مل بھی گیا، تو کیا ہم اس کو جانے دیں؟ سوچئے ذرا، اتنا چھوٹا سا جملہ کیا ہم یاد نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کلاس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو، اگر ہم کو یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آلریڈی یاد ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے یاد کریں گے۔ کبھی کبھی چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں لیکن انسان جلد بازی میں بھول جاتا ہے۔ تو کیا ہے کلمہ؟ ایک دفعہ ہم اور ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ربنا لک الحمد ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو کوشش کریے کہ انشاءاللہ اب ہماری نمازوں میں اس جملے کا ایڈیشن ہو جائے۔ سجدہ 7 اعضاء پر کرنا چاہیے۔ سجدہ میں ناک زمین پر لگانا ضروری ہے۔ نماز میں کپڑوں اور بالوں کا سمیٹنا یا سنوارنا منع ہے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی پر، یہ کہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور پاؤں کی انگلیاں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوکس رہے، کیونکہ جب انسان اپنے کپڑے سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، بالوں کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب اس کا فوکس ٹوٹ گیا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پیشانی اور ناک ملا کر ایک ہڈی ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں کے تلوے جو ہتھیلیاں ہیں وہ 3 ہڈیاں ہو گئیں، کیونکہ ایک ناک اور پیشانی ایک، اور دونوں ہاتھ 3 ہڈیاں ہو گئیں۔ دونوں گھٹنے 5 ہڈیاں ہو گئیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں 7 ہڈیاں ہو گئیں۔ تو یہ 7 ہڈیوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے۔ نوٹس کریے یہاں پر کہ یہاں پر کوہنی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا اپنی کوہنی جب بالکل نیچے رکھتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ چیز ایکسٹرا ہو جاتی ہے، اور ہم آگے چل کے اس کے بارے میں بھی حدیث پڑھنے والے ہیں، اگلی ہی حدیث بلکہ اس کے بارے میں ہے۔ تو 7 ہڈیوں کی حفاظت کریے، اور اس چیز کی حفاظت کریے کہ آپ نماز میں اپنے فوکس کو نہ ٹوٹنے دیں۔ سجدہ پورا اطمینان سے کرنا چاہیے، ٹکرے مارنے کے انداز میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ سجدے میں بازو زمین پر بچھانے نہیں چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ اس حدیث کو ہم دوبارہ پڑھیں گے تاکہ ہم کو صحیح سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمیں اپنی کوہنیاں کتے کی طرح زمین پر نہیں بٹھانی۔ جیسے کہ آپ نے کبھی کتے کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا، کتا جب بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ اور اس کے بازو زمین میں ٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھتے وقت اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہماری پوزیشن کتے کی طرح نہ ہو جائے۔ تو پچھلے والی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ 7 ہڈیاں زمین پہ لگنی ہیں۔ اس والی حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اطمینان سے کرو۔ یہ پہلی بات ہے، سجدے میں جلد بازی نہیں کرو۔ جب رکوع میں جھکو یا پھر سجدے میں جھکو تو پورے اطمینان سے کرو۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ سکون کے ساتھ پڑھو، اور تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ تو یہاں پر بہت سارے اختلافات آپ کو ملیں گے، اور اس حدیث کو لوگ پیچھے کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث شریف بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کیونکہ جب ہم بچپن سے کسی خاص طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے آئے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ حالانکہ جب یہ حدیث سامنے آ گئی تو کسی بھی عالم کا قول، کسی بھی اسکالر کا قول، کسی بھی شیخ کا قول اس کے پیچھے چلا گیا۔ ظاہری بات ہے، حدیث کے الفاظوں سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس لیے اگر ہم ابھی تک اپنی کوہنیوں کو زمین پر بچھا کے نماز پڑھتے آئے تھے تو اب اس کو اٹھا لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اور اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگ لیجئے کہ یا اللہ مجھے اب تک نہیں معلوم تھا تو کوئی بات نہیں، اب آج اگر مجھے معلوم ہو گیا تو آج سے میں اپنی پوزیشن نماز کی صحیح کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔
सातों हड्डियों को बिछाऊंगा जैसे कि हमने पिछली हदीस में पढ़ा, और अपनी कोहनियों को ऊपर उठाऊंगा, और ये कि पूरी तरह से मुकम्मल सुजदा और मुकम्मल रुकू करूंगा, और कौमा को भी मुकम्मल करूंगा। हर पोजीशन को मुकम्मल तरीके से करना है। सजदे में कोहनियाँ पेट से अलहदा और खोल कर रखनी चाहिए। पिछली हदीस में हमने पढ़ा कि कोहनियाँ ज़मीन पर नहीं टिकानी। अगली हदीस में हमको ये मालूम हो रहा है कि फिर कहाँ रखें। आइए देखते हैं हदीस को। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो बकरी का बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के दरमियान से गुजरना चाहता तो गुजर जाता। कितना ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है। क्यों भाई बकरी का बच्चा क्यों? इसलिए कि उन्होंने ऐसी मिसाल दी जो रहती दुनिया तक के लिए लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर वो ये कह देती कि वो इशारे का नाइसे के हाथ ऊपर करते और यूं करते मुंह करते, या फिर किसी चीज़ का कुर्सी का साइज़ का बता देती, तो वो सब फिर कंफ्यूज हो जाते। बकरी का बच्चा उस ज़माने में भी उतना ही बड़ा था, आज भी उतना ही बड़ा है। तो ये है तरीक़ा दीन की मिसालें देने का कि जो मिसालें कायम रहती हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि पेट और सीना अलग अलग है, कि बीच में से बकरी का बच्चा गुजर जाए, इसका मतलब हाथ भी अलहदा हैं। और दूसरी बात ये देखिए यहाँ पर कि ये मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने रिवायत करी है। तो हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना, औरतों का सजदा डिफरेंट है, औरतें बिल्कुल झुक कर पढ़ें, कोहनी ज़मीन से टिका कर पढ़ें, औरतों का पीछा ना उठे। तो भाई ये तो मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने करा, ये भी तो औरत थी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने खुद ही बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सजदा करते थे कि उनके पेट और सीने के दरमियान और हाथों के बाजुओं पे उठे हुए होते थे कि बीच में से बकरी का बच्चा गुजर जाए। आज अगर आप किसी को ये बात बताएंगे तो वो झड़कने खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि ये भाई हमारे मसलक में तो ऐसा नहीं है। तो भाई आपका मसलक कहाँ से आया? क्या वो दीन का हिस्सा नहीं है? क्या वो सुन्नतों से नहीं बना? क्या वो हदीसों से नहीं बना? तो फिर बात ये है कि जब हदीस सामने आ जाती है तो फिर किसी भी मसलक की कोई हैसियत नहीं रह जाती, बल्कि इंसान को हदीस के अल्फाज को लेना चाहिए, न ये कि अपने मसलक में जो या जिस चीज़ का वो आदी है। यहाँ नमाज के मामले में आपको जितने भी फ़र्क दिखेंगे वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की वजह से होते हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स जो होते हैं जब वो इंटरप्रेट करते हैं हदीस को, तब फिर ये फ़र्क पैदा होते हैं। तो अगर आप हदीस के अल्फाजों को देख लें, और अगर आपको अरबी मालूम हो तो क्या ही अच्छा, आप खुद ही देख सकते हैं कि अल्फाज क्या कह रहे हैं। सजदे में दोनों हाथ कंधों के बराबर रहने चाहिए। सजदे में दोनों हाथ पहलुओं से अलग रहने चाहिए। हज़रत अबू हुमैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपनी नाक और पेशानी ज़मीन के साथ लगाते, हाथ अपने पहलुओं से अलग और कंधों के बराबर रखते। क्या मालूम हुआ कि आपके पहलू, आपके हाथ आपके चेहरे के बराबर में होने चाहिए, और लेकिन कंधों के बराबर रखते, यानी कि यानी कि जो आपकी जो कोहनियाँ हैं ना वो आपकी उठी हुई हों थोड़ी सी, और हाथों का डिस्टेंस जो है ना चेहरे के पास से वो ऐसा हो कि जितना आपके कंधे, यानी कि बिल्कुल मुंह से चिपका के भी हाथ को नहीं रखना और बहुत दूर भी नहीं रखना कि नमाज की चौड़ाई के बराबर रख लें, बल्कि मुनासिब जितने आपके चौड़े कंधे हैं उनकी मुनासिबत से आपके हाथ ज़मीन पर नमाज पर होने चाहिए। इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत करा है। ये आप सोचिए ज़रा कितना मुकम्मल हसीन एक वो बन रहा है ना आपके जहन में तसव्वुर कि नमाज का हर जुज़, हर पोजीशन कितनी प्रॉपर तरीके से होने के बारे में हमारे पास हदीसें मौजूद हैं। सजदे में पाँव की उंगलियां क़िबला रुख रहनी चाहिए। हज़रत अबू हुमैद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पाँव की उंगलियां क़िबला रुख करते थे। आपने देखा होगा कि ख़ासकर मर्द हजरात इसकी बहुत ख्याल रखते हैं और औरतें इसका इतनी अहमियत नहीं रखती, लेकिन पाँव की उंगलियों पर सजदा करना चाहिए। आपकी उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए सजदे की तरफ। इसे बुखारी ने रिवायत करा है। जलसे की मसनून दुआ क्या है? जलसा किसको कहते हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। जब हम सजदे के बाद उठते हैं और बैठते हैं दो सजदों के दरमियान, उसको जलसा कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ा करते थे। अब आप और मैं तो, हम लोगों को तो कोई दुआ ही नहीं सिखाई गई थी बचपन में, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं कि कोई दुआ भी पढ़नी चाहिए। तो बात यह है कि हमको अपनी नमाज़ों को बेहतरी लाने के लिए नई दुआएं याद करनी चाहिए। कोई भी दुआओं की किताब उठा लीजिए, आपको ये सारी दुआएं उसमें लिखी हुई मिल जाएंगी।
اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی۔ اب آپ اس چھوٹی سی دعا کے 5 الفاظ ہیں، اس میں آپ ذرا سے معنی دیکھیے، اور یہ دعا آپ کب مانگ رہے ہیں؟ یہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان مانگ رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے، ابھی ابھی آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ بیٹھے اور آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بخش دے، پہلی بات، مجھ پر رحم فرما، دوسری بات، میرا نقصان پورا کر، تیسری بات، مجھے ہدایت دے، چوتھی بات، اور مجھے رزق عطا فرما، پانچویں بات۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کرا ہے۔ یہ دعا مانگنے کے فوراً بعد اب دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ آپ ذرا سا تصور میں تو لائیے کہ وہ کتنا بہترین وقت تھا جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ابھی سجدہ کر کے اٹھے، جو کہ اللہ کو بہت پسند آیا، پھر آپ نے اپنے لیے یہ دعا مانگ لی اور پھر دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ کیا اس سے بہترین بھی وقت ہو سکتا ہے یہ دعا مانگنے کا؟ اور اس سے ترمذی نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اس کی وضاحت انہوں نے یہ کری ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ بولا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بولا، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما دے، وجبرنی میرا نقصان پورا کر دے، واہدنی مجھے ہدایت عطا کر دے، ورزقنی مجھے رزق عطا کر دے۔ تو اتنی پیاری دعا مانگنے کے بعد آپ تو اب دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ تو کوشش کریے، دعا کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دعائیں یاد کرنے کی اور اپنی نماز میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پابندی کے ساتھ۔ پابندی کے ساتھ۔ ہم میں سے کون ہیں جو بخشش نہیں چاہتا، یا اللہ کا رحم نہیں چاہتا، یا اپنے نقصان کو پورا کرنا نہیں چاہتا، یا ہدایت نہیں چاہتا، یا رزق نہیں چاہتا؟ کوئی ایسی چیز ہے جو رہ گئی اس میں؟ کتنی جامع، کتنے مکمل الفاظ ہیں یہ۔ رکوع و سجدہ قوما اور جلسہ اطمینان اور اعتدال سے تقریباً ایک جتنے وقت میں ادا کرنے چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ کبھی کبھی کوئی رکوع کو بہت لمبا کر لے، قوما جلسہ کو چھوٹا کر دے۔ جلسہ کو، قوما کو اطمینان کے ساتھ کریے اور مناسب وقت میں کریے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، قوما، دونوں سجدوں کا درمیانی قعدہ تقریباً برابر ہوتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی ٹھہری ہوئی ہوتی تھی۔ تصور میں لائیے، قوما تو اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ اس میں انسان سورت بھی پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے۔ رکوع میں آپ نے صرف 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی دعائیں پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے پڑھا، ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کھڑے ہونے کے بعد، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد کے جو کلمہ پڑھا تھا جس کے لیے 30 فرشتے بھاگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب سجدے میں گئے تو آپ نے وہاں پر 1 سے زیادہ دعائیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ جب جلسے میں بیٹھے تو آپ نے پھر دعا پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سجدے میں گئے اور پھر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں ٹھہراؤ ضروری ہے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طاق رکعتوں میں، یعنی پہلی اور تیسری، یہ غلط ورڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر، طاق رکعتوں میں یعنی کہ پہلی اور تیسری میں ہوتے، دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنے کو اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تشہد میں انگشت شہادت سے اٹھنا منع ہے۔ ویسے ایک دفعہ میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں۔ پہلی رکعت میں انسان کو کیونکہ تشہد نہیں پڑھنا ہوتا تو وہ ذرا سا جلدی اٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا کہ اگر آپ کو اٹھنا تو ہے، دوسرا سجدہ کر لیا، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد فوراً نہیں کھڑے ہوئیے، بلکہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے بیٹھیے۔ اور یہ چیز بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آپ نے یقیناً اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد لوگ فوراً سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بھی ایک بیٹھیے اور پھر کھڑے ہوئے۔ پھر دوسری رکعت میں تو تشہد ہی کرتے ہیں، تیسری رکعت میں بھی پھر یہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت میں انسان فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی بیٹھنا چاہیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان کا جسم کی ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس آتی ہیں اور پھر آپ کھڑے ہوئیے۔ ٹھیک ہے؟
انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی ایک نئی چیز لگے گی آپ کو کیونکہ ہم لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اس کو بھی کرنے کی کوشش کریے، اس سے آپ کی نماز میں ٹھہراؤ بھی آئے گا اور خوبصورتی بھی آئے گی۔ تشہد میں انگشت شہادت اٹھانا مسنون ہے۔ تو جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو اس وقت شہادت کی انگلی اٹھا کر اشہد ان لا الہ کہتے ہیں نا، یہ اس کے بارے میں ہے۔ تشہد میں دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر حلقہ بناتے۔ کیسے بناتے؟ انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھی، یعنی کہ جو سب سے لمبی والی انگلی ہے نا، اس کے اوپر آپ کا انگوٹھا ٹچ ہونا چاہیے اور پھر ہلکا سا بن جائے گا، دائرہ سا بن جائے گا، گولا سا بن جائے گا۔ تو آپ اپنے ابھی بھی بنا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا انگوٹھا آپ کی سب سے لمبی والی انگلی پہ ٹچ کر رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کو اشہد اللہ کے لیے وقت اپنا ہاتھ رکھنا ہے، حلقہ بن جانا چاہیے اور شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھانا چاہیے۔ اسے مسلم نے روایت کرا ہے۔ اس کی وضاحت میں انہوں نے لکھا کہ احادیث میں انگشت شہادت کلمہ شہادت کے وقت اٹھانے کی کوئی صراحت نہیں ہے، لہٰذا تشہد سے لے کر آخر تشہد تک مسلسل اٹھائی جائے۔ یہ جو ہمارے یہاں کرتے ہیں نا لوگ، صرف جب کلمہ بولتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، اس وقت ہم انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو حدیث شریف میں کہیں پر بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمہ شہادت کے وقت انگلی اٹھائی، بلکہ تشہد میں جتنی دیر بیٹھے، جتنی بھی آپ نے پڑھا، اتحیات پڑھی، اس کے بعد درود پڑھا اور پھر کلمہ پڑھا، سب کے وقت میں انگلی اٹھانی چاہیے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خالی صرف کلمے کے وقت میں انگلی اٹھائیں۔ انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے، تو اب اس لیے انگلی اٹھانا بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگشت شہادت میں اٹھانا شیطان کو تلوار یا نیزہ مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ اب آپ کی انگلی تو چھوٹی سی نازک سی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اتنی طاقت بھر دیتا ہے کہ آپ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ نے نیزے سے شیطان کو مار دیا یا تلوار سے شیطان کے اوپر وار کر دیا۔ ذرا سوچئے تو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی انگلی میں وہ طاقت بھر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس وقت جو بول رہے ہیں تو پتہ بھی تو کیا بول رہے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور یہ کلمے کی طاقت ہوتی ہے جو آپ کی اس انگلی کو تلوار کی طرح شیطان کے اوپر وار کرواتی ہے۔ ذرا سوچئے تو کتنا پاورفل ہے یہ کلمہ۔ تشہد کی مسنون دعا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب تم نماز بیٹھو تو کہو، تمام ربانی، جسمانی اور مالی عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ جب کسی نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، سلام پہنچ جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے سلام پہنچا دے، اور پھر کہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ پھر آدمی اپنے لیے اللہ سے جو سوال کرنا چاہے اسے کرے، یعنی کہ پھر اس کے بعد آپ کوئی اپنی پرسنل دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کرا ہے۔ اس حدیث کو ذرا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اتحیاتوں کے معنی ہیں۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب آپ ذرا سے ان الفاظ کو غور کریے۔ تشہد میں ہم اتحیات تو ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم کو معلوم بھی ہے کہ ہم اس میں کیا مان رہے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آپ نے کہا، اے نبی، آپ پر اللہ کا سلام ہو، التحیات السلام علیکہ۔ پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ نے بھیج دی، ورحمتہ و برکتہ السلام علینا، اور پھر اس کے بعد ہر نیک بندے کو بھیج دیا۔ السلام علینا کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اپنوں پر بھی اور اپنے تمام بندوں پر، تمام مومنوں پر سلام بھیج دیا۔ اور کس پر بھیجا؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام نیک بندوں پر پہنچا دیا آپ نے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو اور زمین میں ہو۔ کیا معلوم ہوا
کہ آپ کو معلوم بھی نہیں کہ آپ نے اپنے دشمن کو بھی اس میں سلام کر دیا، کیونکہ آپ نے ہر مومن کو سلام کر دیا نا۔ تو اس لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ مانیں نہ مانیں، آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ نے سلام بھیج دیا لوگوں پر جن کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تمام امت مسلمہ پر جن کا آپ سے زندگی میں کبھی رابطہ ہو یا نہ ہو۔ اس میں آپ کے رشتہ دار بھی آ گئے، آپ کے دشمن بھی آ گئے، آپ کے جاننے والے بھی آ گئے، آپ کے خیرخواہ بھی آ گئے، اور ایسے لوگ بھی آ گئے جن سے آپ کبھی نہ ملے ہوں۔ یعنی کہ امت مسلمہ کی ایک ہونے کا بھی یہاں پر یقین ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ تشہد کے بغیر نماز تو ہوتی نہیں، آپ نے چاہا نہ چاہا آپ نے اپنے دشمن کو بھی دعا دے دی، سلامتی دے دی۔ تو کیا ہی پیاری یہ نماز ہے۔ جب نیکسٹ ٹائم آپ نماز پڑھیں تو ان چیزوں پر ذرا غور تو کریے۔ آپ کا دل فلاں شخص کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور آپ کا دل ان کی طرف سے دکھا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے دل کو صاف کرو اور ان پر سلامتی بھیجو۔ کیا پیارا طریقہ ہے، کتنا بہترین انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم انسانوں کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کا۔ دن میں 5 دفعہ کم از کم تشہد آپ 10 دفعہ تو پڑھتے ہی ہیں نا، کیونکہ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھے ہیں تو پھر آپ 2 دفعہ تشہد پڑھیں گے، اور اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھے ہیں تو پھر آپ 1 دفعہ تشہد پڑھیں گے، تو 5 تو نمازیں ہی ہو گئیں، 10 دفعہ تو یہی ہو گیا۔ آپ نے اپنے دشمنوں پر بھی اور اپنے دوستوں پر بھی، احبابوں پر بھی، خاندان والوں پر بھی سلامتی بھیج دی۔ یہ بہت ہی پیارا ایڈیشن ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے نیک بندوں پر سلامتی بھیج دی۔ پھر آپ نے اس کے بعد کیا کہا؟ پھر آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ نے کیا کہا کہ آپ نے گواہی دے دی کلمے کی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہیں۔ پھر آدمی اپنے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اس کے لیے ہم لوگ پھر بعد میں بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں نا، جیسے کہ بہت ساری دعائیں ہمیں معلوم ہیں، مثال کے طور پر ہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، اور پھر ہم لوگ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اور جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں آپ سب تشہد میں سلام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو مسنون دعائیں یاد ہونی چاہیے، قرآنک مسنون دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ تو سلام سے پھیرنے سے پہلے نماز کی حالت میں جب آپ ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، ابھی اپنے اللہ کے سامنے سجود کیے ہوتے ہیں اور ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا ہوتا، یہ وہ بہترین وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اس وقت میں سلام پھیرنے کی جلدی مت کریے، اور جو بھی اگر آپ کے پاس فرصت ہے تھوڑی سی، خاص کر ایسی نماز جس میں آپ آرام سے سکون سے پڑھ رہی ہیں، اپنی دعائیں مانگیے، عربی میں دعائیں مانگیے، جو بھی آپ کو یاد ہیں وہ سب مانگیے، نئی دعائیں مانگنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پہلا تشہد یا قاعدہ واجب ہے۔ نمازی پہلا تشہد بھول جائے تو اس سے سجدہ سہو کرنا چاہیے، یعنی کہ جب آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو پہلا تشہد 2 رکعت میں کرتے ہیں اس کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ کے لیے بیٹھنا تھا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آخری قعدہ کیا تو 2 سجدے سہو ادا کیے، اسے بخاری نے روایت کرا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا کہ اگر آپ کی نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ یہاں پر ہم اپنی کلاس اینڈ کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے، اور کوشش کریے کہ ان ساری دعاؤں کو جو آج ہم نے سیکھی ہیں اپنی نماز کا حصہ بنائیں، اور نماز کے ہر رکوع میں، ہر پوزیشن میں سکوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔